أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لذكري صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المعجم الکبیر کی 18ویں جلد میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ جس شخص نے جمعۃ المبارک کے دن غسل کیا، اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جب وہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے نکلتا ہے تو ہر ایک قدم پہ اللہ تعالیٰ اس کو 20 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ آج کا دن برکتوں والا، فضیلتوں والا دن ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کی اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے ہمارے اوپر جمعے کی نماز فرض کی ہے۔ نماز 2 ارکان کا مجموعہ ہے۔ اجمالی طور پر جو آیت مبارکہ میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہے، اس میں اس چیز کا بیان موجود ہے کہ نماز 2 ارکان کا مجموعہ ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، اللہ کریم نے فرمایا نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، ایک ہے نماز کا عمل، ایک ہے نماز کی کیفیت۔ جب یہ دونوں پائی جائیں گی، جب یہ دونوں ارکان پائے جائیں گے، یعنی عمل بھی اور کیفیت بھی، پھر نماز مکمل ہوگی۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو اجمالاً اس سے یہ ثابت ہوا کہ نماز کے 2 ارکان ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندے نے وضو کیا، قبلہ شریف کی طرف منہ کیا، لباس بھی پاک ہے، بدن بھی پاک ہے، جگہ بھی پاک ہے، منہ بھی کعبہ شریف کی طرف کر لیا ہے، تکبیر تحریمہ کہی ہے، ہاتھ باندھے ہیں، قیام کیا، رکوع، سجدے، قعدہ، یہ عمل ہے، اور اس میں تلاوت بھی کی، تسبیحات بھی پڑھیں، تکبیرات بھی کہیں، اور قعدے میں تشہد، درود شریف، دعا، یہ سارے عمل کیے۔ یہ ہے نماز کا عمل۔ دوسری چیز جو نماز میں ہے، جس کے لیے نماز فرض کی گئی، لذکری، اللہ کی یاد۔ دل میں یہ کیفیت ہو کہ میں رب کے دربار میں کھڑا ہوں، اللہ کی یاد دل پہ طاری ہو۔ تو نماز ان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اگر کسی نے ان دونوں کو جمع کر لیا تو قرآن ضمانت دیتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ 18واں پارہ سورہ مومنون، یہیں سے آغاز ہو رہا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ وہ مومن 2 جہانوں میں کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اپناتے ہیں۔
دل کی حضوری کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ تو نماز صرف عمل نہیں ہے، بلکہ نماز عمل کے ساتھ ساتھ ایک کیفیت بھی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نماز میں عمل کو تو اپنایا لیکن کیفیت تک نہ پہنچ سکے۔ میرے آقا کریم کی حدیث پاک ہے، لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز نہیں ہوگی مگر دل کی حضوری کے ساتھ، دل نماز میں حاضر ہو، دل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اسی کا ترجمہ کرتے ہوئے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، باج حضوری نہیں منظوری، باج حضوری نہیں منظوری، توڑے پڑن بانگ سلاتا ہو، باج حضوری نہیں منظوری، توڑے پڑن بانگ سلاتا ہو۔ اگر دل ہی خضوع و خشوع سے خالی ہے، امام بخاری نے بخاری شریف میں سب سے پہلے یہی حدیث پاک نقل کی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر کسی شخص نے نماز ادا کی اور اسے ان دو میں سے ایک چیز حاصل ہے، یعنی وہ عمل کر رہا ہے نماز والا، نماز والی کیفیت اسے حاصل نہیں، تو قرآن نے اس کے لیے وعید بیان کی ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے، دوزخ ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز کا عمل تو کر رہے ہیں لیکن بھولے ہوئے ہیں، اپنی نماز سے ہی غافل ہیں، اپنی نماز کا ہی دھیان نہیں، جو اپنی نماز کو ہی بھولے ہوئے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں اور 2 احادیث پڑھی ہیں، جہاں ان میں نماز کے ارکان کو اجمالی طور پہ بیان کیا گیا ہے، وہیں بشارت بھی ہے اور وعید بھی ہے۔ جس نے عمل اور کیفیت، نماز اور خضوع و خشوع، ان دونوں کو جمع کر لیا، وہ 2 جہانوں میں کامیاب ہو گیا، وہ فلاح پا گیا۔ اور جس نے صرف نماز کا عمل اپنایا لیکن خضوع و خشوع کو نہیں حاصل کیا، اللہ کی یاد اس کے دل میں نہیں آئی، تو فویل للمصلین، وہ جو اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں ان نمازیوں کے لیے وعید ہے۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یوں لگتا ہے کہ دنیا مسائلستان بن گئی ہے، اتنے مسئلے، اتنی فکریں، اتنی پریشانیاں، ایک پریشانی کو حل کریں 2 پریشانیاں اور پیدا ہو چکی ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے کئی نمازی ایسے ہیں کہ جنہیں نماز میں یہ حضوری والی کیفیت نصیب نہیں ہوتی، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور ذہن دنیا کی مصروفیات میں ہی الجھا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے بہت سارے نمازیوں کے ساتھ یہ واقعات پیش آتے ہیں، قعدے میں بیٹھتے ہیں تو سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ قعدے میں تو پڑھنا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور وہ قعدے میں بیٹھ کے سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یا پھر کئی نمازی ایسے ہیں نماز کی رکعتیں بھول جاتے ہیں، 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، سوچتے رہتے ہیں نماز میں کھڑے ہو کے، انہیں یاد ہی نہیں رہتا کہ میں کتنی رکعتیں پڑھ چکا ہوں۔ پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا کہ امام صاحب نے نماز پڑھائی، 2 صفیں تھیں مقتدیوں کی، جب نماز سے فارغ ہوئے سلام پھیرا تو امام صاحب نے کہا مجھے شک ہے، پتہ نہیں میں نے 3 رکعتیں پڑھائی ہیں یا 4 پڑھائی ہیں۔ تو 2 صفیں تھی مقتدیوں کی، کوئی ایک بھی نہیں بتا سکا کہ آپ نے کتنی پڑھائی۔ کھڑے امام کے پیچھے تھے پر دھیان نہیں تھا کہ امام نے کتنی رکعتیں پڑھائی۔ 2 صفیں نمازیوں کی ایک بھی نہیں بتا سکا کہ امام صاحب آپ نے 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی۔
یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، لوگوں پہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے یصلون ولا یصلون، نماز پڑھیں گے پر نمازی نہیں ہوں گے، نماز پڑھ کے بھی نمازی نہیں کہلائیں گے، مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہوگی، ان میں کوئی ایک بھی نمازی نہیں ہوگا۔ تو بندہ نمازی کب بنتا ہے؟ جب یہ دونوں چیزیں حاصل ہوں۔ آپ نے اپنے کام بھی چھوڑے، وضو کیا، مسجد آئے، نماز بھی ادا کی، تو لے کے کیا گئے؟ اگر آپ نے اتنا کچھ کیا کہ کام چھوڑا، وضو کیا، مسجد آئے، پھر نماز میں کھڑے بھی ہوئے اور پھر بھی اپنے دل کو نماز میں حاضر نہ کر سکے، کیا صرف اٹھنے بیٹھنے کے لیے آپ آئے تھے؟ وہ کون سی کیفیت ہے جو اس نماز سے حاصل کرنا مقصود ہے؟ این ممکن ہے دو نمازی کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہوں، ایک کی نماز قبول ہو اور دوسرے کی نماز رد کر دی جائے۔ ایک نمازی کو ایک نماز پر ایک ہی نماز کا ثواب مل رہا ہو اور دوسرے کو ایک نماز پہ 500 نمازوں کا ثواب مل رہا ہو۔ یہ ثواب میں فرق کیوں ہے؟ یہ خضوع و خشوع کی وجہ سے ہے۔ نماز ادا کرتے ہوئے جس کی نیت اعلیٰ ہے، جس میں خضوع و خشوع زیادہ ہے، وہ زیادہ اجر کا حقدار ہے۔ ایک تولہ سونا پڑا ہوا ہو، ایک تولہ لوہا، ایک تولہ مٹی، تینوں کی قیمت برابر ہے؟ ایک تولہ سونا تو ₹1,00,000 کا، لیکن کیا ایک تولہ مٹی بھی ₹1,00,000 کی بکے گی؟ وہ تو آپ کپڑوں سے جھاڑیں گے، میرے کپڑوں سے اسے تو دور کریں گے۔ وزن تینوں کا برابر ہی تھا، سونا، لوہا، مٹی، تینوں کا وزن برابر ہی تھا، لیکن قیمت برابر نہیں تھی۔ نمازی کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہیں، لیکن اللہ کے دربار میں ان کی جو قیمت ہے، جو اجر و ثواب مل رہا ہے، وہ باطنی کیفیت پر مل رہا ہے، وہ نیت پہ مل رہا ہے۔ جس قدر اعلیٰ نیت ہوگی اسی قدر زیادہ اجر و ثواب کے حقدار ٹھہریں گے۔ باج حضوری نہیں منظوری، توڑے پڑن بانگ سلاتا ہوں۔ اس میں میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں جو نماز کا ظاہر ہے یعنی عمل، اسے سیکھنا چاہیے کہ فرائض کون سے ہیں، شرائط کون سی ہیں، تاکہ نماز کا جو ظاہر ہے وہ ہم ٹھیک طریقے سے پورا کر کے پھر نماز میں کھڑے ہوں۔ دوسری بات جو باطن ہے نماز کا، خضوع و خشوع، اسے حاصل کرنے کے لیے ہر دفعہ جب بھی آپ نماز پڑھیں یہ نیت دہراتے رہیں کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں، تیرا حکم پورا کرنے کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ جب بار بار اس نیت کو دہراتے رہیں گے تو یہ نیت دل میں راسخ ہو جائے گی۔ جب اس نیت کو دہرائیں گے کہ یا اللہ تیری رضا حاصل کرنے کے لیے، تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے، تیرا حکم پورا کرنے کے لیے، تعمیل ارشاد کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں، جب مسلسل یہ نیت دہراتے رہیں گے تو دل میں یہ کیفیت راسخ ہو جائے گی۔ وہ لوگ جو بغیر نیت کے نماز ادا کریں، یعنی اللہ کو راضی کرنے کی نیت دل میں ہے ہی نہیں، تو انہوں نے وہ چیز تو حاصل ہی نہیں کی جس کے لیے نماز فرض تھی۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ ایک تو ہمیں اس پر اپنی نیت میں کم از کم خضوع و خشوع کا یہ مقام ہے کہ ہم یہ ارادہ کریں یا اللہ میں اتنا ہی کر سکتا ہوں، اس سے اعلیٰ کیفیت میرے دل میں نہیں پیدا ہو رہی، میں تیری رضا کے لیے ہی آیا ہوں، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے ہی نماز میں کھڑا ہوا ہوں۔ اس کے بعد دوسری چیز ہمیں نماز کے علاوہ
سلف صالحین کی جو نمازیں ہیں ان پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اسلاف جب نماز پڑھتے تھے تو وہ کس طرح پڑھتے تھے، ان کی نمازوں کی کیفیت کیا تھی۔ انبیاء کرام کی جو نمازیں ہیں وہ تو خضوع و خشوع کے اعلیٰ ترین مقام پر ہیں۔ انبیاء کے بعد جو سب سے افضل جماعت ہے صحابہ کرام کی، ان کی نمازیں دیکھیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں آپ پر رکت طاری ہو جاتی تھی، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو آنکھوں سے اشکوں کی برسات لگ جاتی۔ مکی دور میں ابتدائے اسلام میں جب آپ حرم میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو مشرکین آتے، مشرکین کی عورتیں اور بچے آتے آپ کی کیفیت کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ جب آپ نماز ادا کرتے تھے تو ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی، ادھر تلاوت قرآن کر رہے ہیں، ادھر اشکوں کی برسات لگی۔ تو پھر کئی مشرکین نے اس پر احتجاج کیا، اعتراض کیا کہ آپ حرم میں نماز نہ ادا کریں، تو پھر آپ اپنے گھر نماز ادا کرتے تھے تنہائی میں۔ تو آپ کی جو کیفیت تھی نماز کی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو چیزیں تمہیں نماز میں پریشان کرتی ہیں یہ سب عارضی ہیں، وہ فکریں، وہ الجھنیں، وہ پریشانیاں جو آپ کو نماز میں آ کے توجہ کو تقسیم کر دیتی ہیں، یہ الجھنیں، یہ فکریں عارضی ہیں، ان کو اتنی اہمیت نہ دو کہ نماز میں بھی انہیں اپنے ذہن پہ طاری رکھو۔ میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں۔ 5 سال پہلے جو فکریں ہمیں تھیں، کیا آج بھی وہی فکریں ہیں؟ وہ جو 5 سال پہلے فکریں تھیں وقت کے اعتبار سے وہ بدل گئیں، چینج ہو گئیں، کوئی اور فکریں ان کی جگہ آ گئیں۔ تو جن فکروں کی وجہ سے ہم پریشان ہیں یہ عارضی ہیں۔ 70-80 سال جب تک ہم دنیا میں ہیں ان فکروں میں الجھے ہوئے ہیں، پھر ایک وقت آئے گا، چونکہ یہ سارا جو ہمارا تعلق ہے کائنات کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، یہ ایک مقررہ وقت تک ہے، پھر ایک وقت آئے گا جب یہ سب کچھ تعلق ختم ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے تھے جن فکروں کو تم نے اپنے اوپر طاری کی ہے یہ زندگی فانی ہے، اس کی ضروریات وقتی ہیں، تو تم حقیقت کی طرف دھیان دو کہ حقیقت کیا ہے۔ نماز حقیقت کے دربار میں ہمیں لے آتی ہے، نماز بارگاہ ذوالجلال میں ہمیں کھڑا کر دیتی ہے، نماز دھوکے کے جہان سے نکال کے حقیقت کی دنیا میں ہمیں لے آتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نماز سے محبت فرماتے۔ دوسرے خلیفہ راشد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا صدیق اکبر کی نماز کے حوالے سے ایک جملہ اور عرض کر رہا ہوں کہ نماز میں کیا کیفیت ہونی چاہیے یہ حضور جانتے ہیں، اسی لیے آپ نے حضرت صدیق اکبر کو پہلا امام بنایا، کیونکہ حضور جانتے تھے نماز میں ابو بکر کی کیفیت سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، اسی لیے انہیں صحابہ کا امام بنایا، اپنا مصلی دیا نماز پڑھانے کے لیے، کیونکہ نماز میں سیدنا صدیق اکبر کی جو کیفیت تھی خضوع و خشوع کی وہ اعلیٰ ترین کیفیت تھی۔ دوسرے خلیفہ راشد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جانتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم نماز ہی پڑھا رہے تھے جب آپ پہ حملہ ہوا۔ حضرت مسور رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دوسرے دن میں حضرت فاروق اعظم کی عیادت کے لیے آپ کے گھر گیا تو کیا دیکھا کہ آپ کے بدن پہ چادر پڑی ہوئی ہے۔ تو جو لوگ وہاں موجود تھے میں نے ان سے پوچھا کیا امیر المؤمنین شہید ہو گئے ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا نہیں، وہ غشی کی حالت میں ہیں، کوئی آواز دے تو آنکھیں نہیں کھولتے، جواب نہیں دیتے، زخم سے خون رک نہیں رہا اور آپ غشی کی کیفیت میں ہیں۔ مسور فرماتے ہیں میں نے ان اہل مجلس سے، اہل محفل سے کہا
کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے حضرت فاروق اعظم کو سب سے زیادہ فکر نماز کی ہوتی تھی۔ میرا خیال ہے اگر اس حالت میں جب کہ وہ آنکھیں نہیں کھول رہے ہم انہیں نماز کے لیے بلائیں تو وہ آنکھیں کھول دیں گے۔ حضرت مسور نے کہا امیر المومنین اٹھے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ چند ایک اور صحابہ جو وہاں بیٹھے تھے انہوں نے بھی باری باری کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے آنکھیں کھول دی اور فرمایا مجھے اٹھاؤ۔ وہ آدمی بڑا بدبخت ہے جسے رب اپنی ملاقات کے لیے بلائے اور وہ نماز میں حاضر نہ ہو۔ آپ نے فرمایا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جس نے نماز ضائع کر دی، مجھے اٹھاؤ کہ میں نماز ادا کروں۔ آنکھیں کھول دی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں بھی نماز کی کتنی فکر، اور ہمیں تھوڑی سی تکلیف پر نماز بھول جاتی۔ تیسرے خلیفہ راشد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو نماز سے کتنی محبت تھی۔ حقیقی تعداد تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ تاریخ میں کتنے لوگ اس شان کے گزرے ہیں جو میں بیان کرنے والا ہوں، لیکن مورخین نے لکھا ہے 4 ہستیاں ایسی گزری ہیں جنہوں نے نماز کی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا ہے۔ ان میں ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، نفل نماز میں عشاء سے فارغ ہوئے ہیں، نفل نماز کے لیے رات میں کھڑے ہوئے ہیں، اذان فجر تک 2 رکعت نماز نفل پڑھے ہیں اور 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیا ہے۔ ایک اور صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بھی یہ شان تھی کہ انہوں نے 1 رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز سے بڑی محبت تھی۔ چوتھے خلیفہ راشد امیر المؤمنین سیدنا حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب، آپ کی پنڈلی میں تیر لگا ہے۔ تیر نکالتے ہیں تو نکالا نہیں جاتا، درد کی شدت ہے۔ اس وقت ابھی یہ احکام نہیں نازل ہوئے تھے کہ خون بہہ رہا ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مولا علی شیر خدا نے اپنے ہمراہیوں سے فرمایا کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، تم تیر کھینچ لینا۔ نماز کے علاوہ جب وہ تیر کھینچا جاتا تو شدت کرب، لیکن جب آپ نماز میں کھڑے ہوئے 2 رکعت نماز ادا کی، سلام پھیرا تو اپنے خدام سے پوچھا تیر نہیں کھینچا؟ انہوں نے کہا حضور ہم نے تیر کھینچ لیا، آپ نے دھیان ہی نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا میں نماز میں کھڑا تھا، میرا اس طرف دھیان ہی نہیں۔ کیسی نماز تھی، 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت، عجب چیز ہے لذت، کاش ہمیں بھی اس لذت آشنائی کا کوئی ذرہ نصیب ہو جائے۔ 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات بنت رسول حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ نساء العالمین، کئی دفعہ ایسا ہوا عشاء کے بعد نفل نماز شروع کی، سر سجدے میں رکھا، ایک سجدے میں ساری رات گزار دی۔ سیدہ خاتون جنت فجر کی اذان کے وقت سر سجدے سے اٹھاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں پروردگار تو نے کتنی چھوٹی راتیں بنا دی ہیں، تیری بندی جی بھر کے ایک سجدہ بھی نہیں ادا کر سکتی۔ اس سجدے میں کیا کیفیت تھی کہ ساری رات ایک سجدے میں ادا کرتی۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جب باپ اتنا بڑا ساجد ہو، ماں اتنی بڑی ساجدہ ہو، باپ اتنا بڑا عبادت گزار ہو کہ کبھی جنگ میں بھی نماز کے بعد والی تسبیحات نہ ضائع ہوئی ہوں، اور ماں اتنی بڑی عبادت گزار ہو، چکی چلا رہی ہو، قرآن کی تلاوت کر رہی ہو، رات نفلوں کے لیے کھڑی ہو، ایک سجدے میں ساری رات گزر جائے،
جب والدین اتنے بڑے عبادت گزار ہیں تو پھر بیٹا کربلا میں نماز قضا کر سکتا ہے؟ امام عالی مقام اور آپ کے رفقا جنہوں نے کربلا میں ثابت قدمی سے باطل کے سامنے ڈٹ کے حق کا پرچم بلند کیا ہے، میں کہتا ہوں یہ کریڈٹ اس ماں کو جاتا ہے جس نے نمازیں پڑھ کے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا ہے۔ امام عالی مقام سرکار سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، حالانکہ جن تکلیفوں سے وہ گزرے ہیں ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان تکلیفوں سے گزریں اور پھر اتنی ثابت قدمی کا اظہار کریں۔ یہ پختہ عزم، دین کی اس قدر اہمیت، شیر خاتون جنت کی تاثیر ہے۔ ان ہستیوں کی نمازوں پر اگر ہم غور کریں جن سے ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم ان کے غلام ہیں، ہم کہتے ہیں ہم ان کے نام لیوا ہیں، جب آپ ان سے سچی محبت کرتے ہیں تو ذرا اپنے عمل اور ان کے عمل میں تجزیہ تو کریں۔ انہوں نے دین کو کتنی اہمیت دی اور ہم دینی احکام کو کتنا لائٹلی لیتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں۔ ان کے طریقے پر چلنے والا وہی ہے جو ان کی سیرت کو اپنائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں اور عظیم فقیہ ہیں، مہینے میں 3 نفلی روزے ہی رکھتے تھے، یعنی ایام 20 کے 13، 14 اور 15 تاریخ، چاند کی 13، 14 اور 15 ایام بیت، روشن دن، نفلی روزے مہینے میں 3 ہی رکھتے۔ ایک شاگرد نے کہا فقہا تو زیادہ روزے نفلی رکھتے ہیں، آپ صرف 3 روزے کیوں رکھتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نحیف بدن کے تھے، دبلے پتلے بدن کے تھے، تو آپ فرماتے ہیں پہلے میں نے زیادہ نفلی روزے رکھنا شروع کیے لیکن اس سے بدن میں کمزوری ہو جاتی تھی اور میں رات نماز میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اور مجھے نماز میں کھڑا ہونا زیادہ پسند ہے نفلی روزے کی نسبت، اس لیے میں نے روزے چھوڑ دیے، وہ رات کا قیام نہیں میں چھوڑ سکتا۔ کتنی محبت تھی انہیں نماز کے ساتھ کہ میں ایام بیت کے روزے رکھتا ہوں، باقی میں رات قیام کرنے کو زیادہ پسند کرتا ہوں، مجھے اس عمل کے ساتھ زیادہ محبت ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو تو حمام المسجد کہا گیا، مسجد کا کبوتر، مسجد کا پرندہ جو مسجد میں ہی رہتا ہے، اور آپ جب نماز کے لیے قیام کرتے تو یوں لگتا تھا جیسے ستون کھڑا ہے، یوں آپ یکسوئی کے ساتھ جسم کو ہلائے بغیر یوں یکسوئی کے ساتھ قیام کرتے تھے، یوں کھڑے رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں نماز ادا کر رہے ہیں، نفل نماز ہے، گھر میں پڑھ رہے ہیں، اور اس دور میں گھر کچے ہوتے تھے، اتنے پختہ گھر نہیں، اور چھت جو ہے وہ بھی درختوں کی شاخوں سے ڈالے جاتے، اوپر مٹی ڈالی جاتی۔ آپ کا ایک چھوٹا بچہ، شیرخوار بچہ قریب لیٹا ہوا ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، چھت سے سانپ گرا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی بیوی نے دیکھا، اہلیہ نے دیکھا تو شور مچایا، جو لوگ صحن میں تھے، قریب تھے، وہ دوڑ کے آئے، سانپ کو ہٹایا، بچے کو اٹھایا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اطمینان سے نماز ادا کرتے رہے، نماز سے فارغ ہوئے، اطمینان سے دعا مانگی، بیوی کی طرف دیکھا، کہا تمہارے چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں، کیا ہوا ہے، کیوں پریشان ہو؟ بیوی نے کہا آپ کو کوئی آواز نہیں آئی؟ فرمایا نہیں۔ بیوی نے کہا آپ کو کچھ پتہ نہیں چلا؟ فرمایا نہیں۔ بیوی نے کہا میں نے اتنا شور مچایا، چھت سے سانپ گرا ہے، اندیشہ تھا بچے کو نقصان پہنچائے۔
عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں رب ذوالجلال کی قسم ہے میں نے کوئی آواز نہیں سنی، میرا سارا دھیان نماز کی طرف تھا۔ کیسی نماز تھی؟ عشق جنہ دی ہڈی رچیا کنا تھیں او ڈورے، غیراں دی گل سن دے نہ ہی ٹردے اپنی ڈورے۔ وہ کیا کیفیت، ہم اس کیفیت تک تو نہیں پہنچ سکتے کہ ایسی حضوری کی کیفیت حاصل ہو جائے۔ وہ تو عبداللہ بن زبیر تھے۔ جانتے ہیں عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ ام المومنین حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں۔ میرے آقا کریم نے پچھنے لگوائے، ایک برتن میں خون مبارک ہے، خون مقدس ہے، آپ نے وہ برتن دیا عبداللہ بن زبیر اسے کسی مناسب جگہ دفناؤ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر برتن لے کے باہر نکلے، سوچا جہاں بھی دفناؤں گا کسی کا پیر نہ اوپر آ جائے، تو آج موقع ہے نسبت حاصل کرنے کا۔ برتن منہ کو لگایا، سارا خون مقدس پی لیا۔ برتن لے کے واپس آئے حجرہ نبوی میں، میرے آقا کریم نے فرمایا میرے قریب آؤ۔ قریب ہوئے، حضور نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور انگلیاں بالوں میں ڈالی، سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ میرے خون کے ساتھ جس وجود کو نسبت ہوئی ہے اللہ نے اسے بخش دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو خوشخبری دی، حضور جانتے ہیں کہ کہاں چھپا کے آئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو پسینہ آتا تھا، ان کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ یہ حضور کے اس خون کا صدقہ تھا، اس خون کی برکت تھی۔ تو یقیناً پھر اس خون کی برکت سے نماز میں بھی تو کوئی کیفیت حاصل ہونا تھی، خضوع و خشوع کی اعلیٰ کیفیت حاصل ہوئی۔ ہمیں وہ خضوع و خشوع کی اعلیٰ کیفیت تو حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن کم از کم ہمیں کوشش تو کرنا چاہیے کہ ان کے غلاموں میں نام تو لکھوا سکیں۔ ایک عورت حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آئی تو رسیاں لے کے آئی، اٹیاں لے کے آئی۔ لوگوں نے کہا تیری ان رسیوں کا کیا مل پڑے گا، وہاں تو بڑے بڑے تاجر بڑے بڑا خزانہ لے کے آ رہے ہیں۔ اس نے کہا جب خریداروں کا ذکر آئے گا کہ کون کون خریدنے آیا تھا تو میرا ذکر تو خریداروں میں ہوتا رہے گا کہ طالب وہ بھی تھی، خریدنا وہ بھی چاہتی تھی۔ کیفیت ہمیں حاصل ہو یا نہ ہو لیکن نیت تو کریں، ارادہ تو کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے یہ روایت ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا الناس یبعثون یوم القیامت علی نیاتہم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا قیامت کے دن لوگ اپنی نیتوں پر ہی اٹھائے جائیں گے۔ جس کی نیت اعلیٰ تھی، کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتا تھا لیکن کر نہیں سکا، نیت کی وجہ سے ہی رب اسے ثواب عطا فرما دے گا۔ لوگ اپنی نیتوں پر ہی اٹھائے جائیں گے۔ ہم وہ کیفیت تو حاصل نہیں کر سکتے جو صحابہ کرام کی تھی، لیکن ہمیں اس کے لیے کوشش تو کرنا چاہیے۔ حضرت ابو طلحہ، ان کے نزدیک نماز قیمتی چیز تھی، اس لیے وہ کوشش کرتے تھے کہ نماز میں ہمیں خضوع و خشوع کی اعلیٰ کیفیت حاصل ہو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، باغ میں ایک پرندہ اڑا، نماز میں اس کی طرف دھیان ہوا، درختوں کی شاخیں آپس میں یوں ملی ہوئی تھیں کہ پرندے کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ آپ نماز میں کھڑے ہیں، دھیان پرندے کی طرف ہو گیا، پھر باغ کے گھنے ہونے کی طرف دھیان چلا گیا، میرا باغ کتنا گھنا ہے، کتنا سونا ہے، کتنا بڑا ہے، پرندے کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ نماز سے فارغ ہوئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج نماز میں میرا دھیان باغ کی طرف چلا گیا، مجھے وہ مال نہیں چاہیے جو مجھے رب سے دور کر دے، میں یہ باغ اپنی ملکیت سے نکال کے اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں، مجھے اس مال کی ضرورت نہیں جو مجھے رب سے دور کرے، مجھے اس مال کی ضرورت نہیں جو میری نماز کو خضوع و خشوع سے محروم کرے۔ ہم لوگ اس کیفیت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہم تو 2-3 گاہکوں کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ دکانداری کا ٹائم ہے، اگر نماز پڑھنے گئے تو بکری تھوڑی ہوگی اور بچت تھوڑی ہوگی، دکان کا نقصان ہو جائے گا۔ ہم لوگ اس کیفیت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟
حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اس مال کی ضرورت نہیں جو مجھے رب سے دور کر دے، مجھے اس باغ کی ضرورت نہیں جو میری نماز کو خضوع و خشوع سے محروم کر دے۔ ان کے نزدیک نماز قیمتی چیز تھی، ان کے نزدیک نماز اہمیت والی چیز تھی۔ جب انہوں نے نماز کو قیمتی سمجھا، دنیا کو معمولی سمجھا، پھر اللہ نے ان کو کیا عزتیں عطا فرمائیں۔ ان کے نام سن کے کیسر و کسریٰ کانپتے ہیں۔ اللہ نے انہیں ایک رعب عطا فرمایا، اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوئی۔ آج ہم بھی چاہتے ہیں اللہ کی مدد ملے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ تو نماز وہ چیز ہے کہ بندہ صحیح طریقے سے نماز ادا کرے، اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام کہ یہ معمولات دیکھ کر آج کا خود غرض انسان، مفاد پرست انسان حیران ہوتا ہے۔ وہ اسی دنیا کے لوگ تھے جو صرف نماز میں خضوع و خشوع کی کیفیت متاثر ہونے پہ باغ کو ہی وقف کر دیتے ہیں۔ اصل وجہ یہ تھی ان کی زندگیاں تکلفات سے پاک تھیں، سادگی والی زندگیاں تھیں۔ ہماری زندگیاں تکلفات والی ہو گئیں۔ جب ہم تکلفات میں پڑ گئے تو پھر ہمیں زیادہ چیزوں کی ضرورت ہے۔ جب زیادہ چیزوں کی ضرورت ہے تو زیادہ مال کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں سادگی تھی، زیادہ تکلفات نہیں تھے۔ ہمارے ہاں آج کل تکلفات یوں زندگی میں داخل ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کا ہی ٹائم نہیں مل رہا۔ جس مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا اس مقصد کی طرف ہی دھیان نہیں۔ اگر آپ حضور حیدر کرار شیر خدا کے اس فرمان کو دل میں جگہ دیں گے تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جسے ضرورت کے مطابق رزق مل رہا ہو اور اس کا دھیان اللہ کی عبادت کی طرف ہو، اپنی زندگی کا مقصد پورا کرنے کی طرف۔ ضرورت کے مطابق جسے رزق مل رہا ہو وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اب جو حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں اسے دل کے کانوں سے سنیں اور تصور میں ذرا اس منظر کو لائیں تو اپنی نمازوں میں اور صحابہ کی نمازوں میں جو فرق ہے، جو بندگی کا فرق ہے، جو خضوع و خشوع کا فرق ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ نماز مکی دور میں فرض ہوئی ہے یا مدنی دور میں؟ مکی دور میں، شب معراج۔ میرے آقا کریم نے ہجرت کی، مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مسجد قباء کے بعد دوسری بڑی مسجد جو تاریخ اسلام میں بنی ہے وہ مسجد نبوی ہے۔ مسجد نبوی کے لیے جگہ لی گئی ہے، ابھی مسجد نہیں بنی، دیواریں بن رہی ہیں، چھت نہیں پڑی۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، عرب کی دھوپ ہے اور مسجد میں ظہر کی نماز پڑھی جا رہی ہے جس مسجد پہ چھت کوئی نہیں، چھت کوئی نہیں، اوپر نیچے قالین ہونا یا ایئر کنڈیشن ماحول ہونا یہ تو دور کی بات ہے، چھت ہی کوئی نہیں، توے کی طرح تپتے ہوئے پتھر ہیں اور صحابہ ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ آج کا مسلمان مسجد کے پرسکون ماحول میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا، جس میں ایک نہیں چار ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں اور ٹھنڈا ماحول ہے اور کئی پنکھے لگے ہوئے ہیں، تو اس ماحول میں نماز پڑھنے نہیں آ رہا۔ صحابہ تو وہ ہیں جو بغیر چھت کے تپتے ہوئے پتھر پہ سجدے کرتے رہے۔ زید بن ثابت فرماتے ہیں اس دور میں ہمارے لیے ظہر کی نماز سب سے مشکل ہوتی تھی، پانی بھی اتنا نہیں تھا کہ پتھر پہ ڈال کے پتھر ٹھنڈا کر لیں پھر سجدہ کریں، اتنا پانی بھی نہیں تھا۔ تو جب مسجد نبوی کی چھت ہی نہیں پڑی اس وقت صحابہ ظہر کی نماز پڑھتے تھے تو کیسے پڑھتے تھے؟ چھت پڑ گئی تو چھت کون سی تھی؟ درخت کے
شاخیں تھی کھجور کی، اوپر کچھ مٹی ڈالی گئی، ایئر کنڈیشن تو نہیں لگا، ماحول عرب کا ہے۔ اس ماحول میں جب ظہر کی نماز صحابہ پڑھنے آتے تھے تو کس ذوق و شوق کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ ایک صحابی کا گھر مسجد سے دور تھا، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، مسجد میں کھڑے ایک صحابی، وہ ان کے دوست ہیں، وہ انہیں کہتے ہیں کیا یہ اچھا ہو اگر تو ایک سواری خرید لے تاکہ دھوپ میں چل کے آتے ہوئے تجھے سہولت ہو جائے، چلنا نہ پڑے، دھوپ بھی ہو، بندہ چل بھی رہا ہو، پسینہ زیادہ آئے گا، وقت زیادہ لگے گا، اگر تم سواری پہ ہوگے جلدی آ جاؤ گے، تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ اب سنیں وہ جو دھوپ میں چل کے آ رہے ہیں انہوں نے جواب کیا دیا ہے، انہوں نے کہا نہیں میں سواری نہیں خریدوں گا، یہ ظہر کی نماز کے لیے جو دھوپ میں چلتے ہوئے مجھے مزہ آتا ہے نا، مجھے اپنا رب دل کے بڑا قریب محسوس ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھنے کے لیے آتے ہوئے جب میں پیدل آتا ہوں، دھوپ میں چل کے آتا ہوں، مجھے رب کا قرب محسوس ہوتا ہے، اپنے دل کے قریب رب کا قرب محسوس ہوتا ہے، اس لیے میں سواری نہیں خریدوں گا، میں پیدل ہی چل کے آؤں گا۔ یہ ان کا خضوع و خشوع تھا۔ اور حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا جو گرمیوں کی دوپہر میں ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں آئے، اللہ قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لگا ہوا ہے اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو جو ظہر کی نماز کے لیے دھوپ میں چل کے مسجد میں آئے نماز ادا کرنے کے لیے، قیامت کی دھوپ سے اللہ اسے نجات عطا فرما دے۔ آج ہم سہولت پسند ہو گئے، آسانی پسند ہو گئے، اور سہولتیں لے کے بھی پھر ہمارے دل میں عبادت کا وہ ذوق شوق نہیں پیدا ہوا جو ہمارے اسلاف۔ میں نے تو صحابہ کا ذکر کیا کہ وہ پتھروں پہ نماز ادا کرتے تھے، ابھی 200-400 سال پیچھے آپ چلے جائیں تو ہمارے اسلاف جب سفر کرتے تھے، حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہوائی جہاز کوئی نہیں، بحری جہاز بھی کوئی نہیں، اونٹوں پہ گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے حج کرنے کے لیے، تو کیا راستے میں انہیں ایسی پرسکون مسجدیں ملتی تھی جہاں وہ نمازیں پڑھتے تھے؟ کنواں تلاش کرتے، پانی لینا ہے، پانی کھینچ کے نماز پڑھتے، کہیں درخت مل گیا اس کے نیچے گرمی میں نماز پڑھ رہے۔ ایسا پرسکون ماحول تو 200-400 سال پہلے نمازیوں کو نہیں حاصل تھا، بالخصوص سفر کے دوران وہ گرم جگہوں پہ سب نماز پڑھتے، تپتے ہوئے پتھروں پہ پیشانیاں رکھتے تھے۔ ہم کیا منہ دکھائیں گے ان اسلاف کو، ہم کیا منہ دکھائیں گے ان صحابہ کرام کو کہ وہ تو اتنی تکلیفوں میں بھی نماز ادا کرتے رہے اور ہم اتنی سہولتوں میں بھی نماز نہیں ادا کر۔ یہ لاؤڈ سپیکر بنے تو تھوڑا عرصہ ہوا ہے، گھڑیوں میں ٹائم پیس آئے ہوئے تو تھوڑا عرصہ گزرا ہے، جب لاؤڈ سپیکر بھی نہیں تھے، ٹائم پیس بھی نہیں تھے جن پہ الارم لگایا جائے۔ فجر کی نماز کے لیے لوگ کس طرح اٹھتے تھے، اذان کی آواز بھی گھر نہیں پہنچی کیونکہ لاؤڈ سپیکر ہی نہیں۔ جس دور میں نہ لاؤڈ سپیکر ہے نہ الارم ہے اٹھانے کے لیے، اس دور میں دل میں فکر تھی، وہ فکر اٹھاتی تھی، آخرت کی فکر تھی، سچی محبت رسول، یہ نعمت حاصل تھی جس وجہ سے وہ بغیر اذان کی آواز سنے، بغیر لاؤڈ سپیکر کی آواز سنے، بغیر الارم کے ہی اٹھ پڑتے تھے۔ لیکن آج کل الارم بجتا رہتا ہے، کئی لوگوں کی آنکھ بھی کھلتی ہے لیکن نماز کے لیے اٹھنا نصیب نہیں ہوتا۔ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، نعت سنتے ہوئے کچھ دل پسیج جائے، دل میں تھوڑی سی رکت آ جائے، محبت رسول جوش مارے تو وہ سمجھتے ہیں بس ہماری تخلیق کا مقصد پورا ہو گیا۔ کوئی شعر سن کے تھوڑی سی تڑپ دل میں آ جائے، وہ سمجھتے ہیں بس دینی مقصد حضور کے ساتھ نسبت کا تعلق پورا ہو گیا، ہم تو عاشق رسول ہیں۔ تاجدار گوڑا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ سوال ہوا، فتاویٰ مہریہ میں موجود ہے، تو آپ نے فرمایا کہ عشق خدا، عشق رسول
بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ سے عشق کرنا، اللہ کے رسول سے عشق کرنا یہ کامل لوگوں کا کام ہے، پلیتوں کا کام نہیں ہے، ناپاکوں کا کام نہیں ہے، پلید لوگوں کا کام نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے عشق کر سکے۔ آپ نے کوئی شعر سنا، تڑپ اٹھے، آپ نے کہا جی میرے دل میں محبت رسول ہے، بعد میں اذان ہوئی نماز کے لیے نہیں گئے، تو وہ محبت رسول نہیں تھی جسے آپ محبت رسول سمجھ رہے ہیں، وہ ایک عارضی کیفیت تھی، گزر گئی۔ اگر سچی محبت رسول ہوتی، وہ کیفیت سچی ہوتی، تو آپ نماز کے لیے چل کے آ جاتے ہیں، آپ حضور کی اتباع کے جذبے سے سرشار ہو جاتے۔ صرف تھوڑی سی کیفیت دل میں پیدا ہو گئی اور ہم نے سمجھا کہ ہم کامل ہو گئے۔ پہلے اپنے آپ کو پاک کریں، دل پاکیزہ ہو، تقوی کی منزل حاصل ہو، پھر پتا چلے گا عشق رسول کسے کہتے ہیں، پھر پتا چلے گا محبت رسول کسے کہتے ہیں۔ وہ پاک جذبہ، وہ اعلیٰ ترین جذبہ پھر اس پاک دل میں آئے گا۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ صرف اس تھوڑی سی جذبے کی کیفیت کو محسوس کر لینا ہی تقویٰ کی اعلیٰ کیفیت سمجھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑا سا بھی وہ تعلق نصیب ہو تو اسے پانی دیتے رہنا چاہیے تاکہ وہ شرارہ جو ہے وہ بھڑک اٹھے اور ایسی آگ دل میں لگا دے کہ ما سوی اللہ کو بجھا دے۔ اس راستے میں جو تھوڑی بہت کیفیت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کیفیت کو ہی اچھا نہ سمجھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تھوڑی سی کیفیت کو ہی کافی نہ سمجھیں، بلکہ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اور محبت رسول عطا فرما، مجھے سچی محبت رسول کی کیفیت نصیب فرما، درد و سوز کی وہ کیفیت نصیب فرما کہ پروردگار میں ہر حکم پر تیرے حکم کو ترجیح دوں۔ نماز میں خضوع و خشوع، یہ آج میرا موضوع تھا جس پر میں نے چند پہلوؤں سے آپ کے سامنے گفتگو کی۔ وہ چیزیں جو آپ کو اس خضوع و خشوع سے محروم کرتی ہیں، جب تک ان سے اپنی توجہ نہیں ہٹائیں گے، یعنی جب تک آپ نماز کو اچھا بنانے کے لیے محنت نہیں کریں گے، نماز میں یہ کیفیت حاصل نہیں ہوگی۔ دنیا کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، اس سے آدھی محنت یا چوتھا حصہ محنت ہی نماز کے لیے اگر کریں نا، کہ ہم نے نماز کو اچھا کر کے ادا کرنا ہے، نماز کو اور بہتر انداز میں ادا کرنا ہے، اگر تھوڑی سی محنت ہم نماز کے لیے کریں تو نماز ہماری ساری زندگی پہ ہی نور کا رنگ چڑھا دے گی، سکون کا رنگ چڑھا دے گی۔ اللہ تعالی ہمیں وہ نماز نصیب فرمائے جس کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ شریعت نے جس طرح تقاضا کیا ہے کہ مومن اس طرح نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کم از کم نماز کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں حضوری کی وہ کیفیت نصیب فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو دربار ذوالجلال میں کھڑا محسوس کریں۔ حضرت شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے سامنے علماء کی محفل میں کسی نے بیان کیا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی، تو وہ رونے لگ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جنت میں نماز نہیں ہوگی تو جو مزہ مجھے، جو کیفیت، جو حضوری یہاں نماز میں ملتی ہے کیا جنت میں نہیں ملے گی؟ تو علماء نے کہا جنت میں نماز فرض نہیں ہوگی، خود کوئی پڑھنا چاہے تو اس پر کوئی رکاوٹ پابندی نہیں ہوگی، صرف فرض نہیں ہوگی۔ تو کیسے لوگ تھے جو جنتی نعمتوں سے زیادہ نماز سے محبت کر رہے ہیں۔ اصل میں انہوں نے نماز کو سمجھ لیا تھا کہ نماز چیز کیا ہے، رب سے ملاقات، رب سے رابطہ، دربار خداوندی میں حاضری۔ جب ان کی ملاقات ہوتی ہے، حاضری ہوتی ہے رب کی بارگاہ میں، کیفیت طاری ہوتی ہے دل پہ۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر نظر رحمت کی اور اگر فرمایا کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو تو میں عرض کروں گا عرش کے نیچے مصلی بچھانے کی اجازت دے دیں، مجھے اپنی بارگاہ میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ گویا
ان کے دلوں میں نماز کی کیسی محبت تھی۔ نماز صرف روحانی اور باطنی فوائد کیفیات کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ نماز پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اگر آپ ٹھیک طریقے سے نماز ادا کریں گے، رزق میں بھی برکت ہوگی، دعائیں بھی قبول ہوں گی، مشکلات سے بھی نجات ملے گی، ذہنی سکون بھی ملے گا، جدھر قدم اٹھائیں گے اللہ کی رحمتیں شامل حال ہوں گی۔ اور اگر کوئی نماز کا چور ہو، نماز کے حقوق ادا نہ کرے، نماز میں کھڑا ہو اور ادھر ادھر دیکھتا رہے، جدھر دیکھنا ہے ادھر دیکھے ہی نہ، تو جو نماز کا چور ہوتا ہے وہ کئی طرح کی نحوستوں میں اور بدبختیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خضوع و خشوع کی نمازیں نصیب فرمائے۔ جب بھی کھانا کھائیں تو یہ دعا کریں، لقمہ منہ میں ڈالیں، یا اللہ یہ میرے بدن میں خضوع و خشوع کا باعث بنے، اس کو میرے لیے نور بنا دے، اس رزق کے ذریعے مجھے عبادت کا شوق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔